الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. صدر اجلاس، اساتذہ کرام، طلباء عزیز، مہمانان اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین، جس عنوان کے تحت مجھے آج کے اس اجلاس میں گفتگو کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ ہے حج، تاریخ، فرضیت و فضیلت. آئیے دیکھتے ہیں حج کہتے کس کو ہیں. لغت میں حج کہتے ہیں القصد والارادہ، قصد کرنا، ارادہ کرنا. شرعاً حج کہتے ہیں مخصوص ایام میں مکہ مکرمہ پہنچ کر قربت الہی کے خاطر بیت اللہ کی زیارت کرتے ہوئے مینا، مزدلفہ اور عرفہ میں قیام کرتے ہوئے چند مخصوص اعمال ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے. اس کا اعلان رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کا حکم دے دیا. رب العالمین نے حکم دیتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم، اعلان کرو حج کا کہ لوگ آپ کے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی دور دراز علاقوں سے آپ کے پاس آئیں گے. اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سلف کی ایک روایت نقل کی ہے. میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد حج کے اعلان کا حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگارا، میں کمزور ہوں، میری آواز دور تک کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ رب العالمین نے کہا کہ تم آواز دو، پہنچانا ہمارا کام ہے. اس حکم ربانی پر ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، بلند مقام پر کھڑ کر اعلان کیا اے لوگو، اللہ رب العالمین نے اپنا گھر بنایا ہے، اس کے گھر کا حج کرو، اس کے گھر کی طرف رخ کرو. اس حکم ربانی کے بعد ہر زمانے میں انبیاء اس گھر کا رخ کرتے رہے. لہٰذا امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی معجم الکبیر میں ایک روایت نقل کی ہے جسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے اور اسے صحیح الترغیب میں ذکر کیا ہے. وہ روایت یوں ہے، راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی فی مسجد الخیف 70 نبیا، کہ مسجد خیف میں 70 انبیاء نے نماز ادا کی. یہ مسجد خیف مینا میں واقع ہے، اس کا ایک دوسرا نام مسجد الانبیاء بھی ہے. یہ حج کے ایام کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اسی طرح بعض انبیاء کا نام لے کر آپ نے فرمایا کہ انہوں نے حج کے لیے بیت اللہ کا رخ کیا، جیسے ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ سفر پر تھے، مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے، وادی ازرق میں تھے ہم. اللہ کے نبی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ کو کہ وہ گزر رہے ہیں، اور ان کی حیت اللہ کے نبی نے بیان کی اور یہ بھی بیان کیا وہ کانوں میں انگلیاں رکھ کر لبیک کہتے ہوئے بیت اللہ کا رخ کر رہے ہیں. اسی طرح اور تھوڑا آگے بڑھے، ایک گھاٹی میں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یونس علیہ السلام ان کا جبہ پہنے ہوئے اونٹ پر سوار ہو کر حج کے لیے لبیک کہتے ہوئے بیت اللہ کا رخ کر رہے ہیں. تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد سے حج کے لیے بیت اللہ کا رخ کیا جاتا رہا ہر زمانے میں. بالآخر زمانے جاہلیت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، لیکن وہاں پر بدعات و خرافات، شرکیہ اعمال ہو رہے تھے، بے لباس ہو کر طواف کیا جا رہا تھا. الغرض اللہ رب العالمین نے
सन 9 हिजरी में, आमुल उफूद को यानी सन 9 हिजरी में हज की फ़र्ज़ियत का ऐलान नाजिल कर दिया। हज की फ़र्ज़ियत का ऐलान नाजिल कर दिया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। ऐ पैगम्बर के अल्लाह के लिए उन लोगों पर हज फ़र्ज़ है, अल्लाह के घर का रुख करना उन लोगों के लिए फ़र्ज़ है जो इस्तिताअत रखते हैं, जो इस्तिताअत रखते हैं, जो इस फ़र्ज़ियत का इनकार करते हैं वो कुफ्र या काम अंजाम दे रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे आलम से गनी है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई चीज़ें बता दी। वलिल्लाहि कहकर रब्बुल आलमीन ने इखलास की तालीम दी। इस हज की बुनियाद इखलास पर हो। लिल्लाहि कहकर, अलन्नास कहकर रब्बुल आलमीन ने बता दिया कि लोगों पर फ़र्ज़ है। किन लोगों पर? अलन्नास, किन लोगों पर? मन इस्तता इलैहि सबीला, जिनका हज जो है बैतुल्लाह की तरफ जाने की जो इस्तिताअत रखते हो उन पर फ़र्ज़ है, उन पर फ़र्ज़ है। और एक बात ये भी बता दी वमन कफ़र, यानी जो इस फरीज़े का इनकार करते हैं गोया कि उन्होंने कुफ्र किया, गोया कि उन्होंने कुफ्र किया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी बेनियाज़ी का ऐलान कर दिया, आपकी इबादतों से मुझे फ़ायदा पहुँचने वाला नहीं है, इसका फ़ायदा आपको ही पहुँचेगा। ये आयत करीमा नाजिल होने के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी साल यानी सन 9 हिजरी को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर हज बनाकर तकरीबन 300 सहाबा की जो है मातहती में जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर हज बनाकर 300 सहाबा को रवाना किया हज के लिए। साथ में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये पैगाम देकर भेजा, ए अली वहाँ जाकर ऐलान कर देना कि आज आइंदा साल से ना काबतुल्लाह का तवाफ़, ना काबतुल्लाह का तवाफ़ बेलिबास होकर किया जाएगा और ना इस मकाम पर शिरक आमाल किए जाएंगे। बरात का ऐलान कर दिया गया। हाज़रीन, इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जो है फरीज़ा हज की तालीम देते हुए एक मरतबा आपने फरमाया अय्युहन्नास क़द फ़रज़ल्लाहु अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जू, ऐ लोगो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है, तुम हज अदा करो। एक सहाबी खड़े हो गए, अकुल्ल आमीन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी हर साल फ़र्ज़ है क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। सहाबी रसूल ने 3 मरतबा अपना सवाल दोहराया। अल्लाह के नबी ने आखिर में बताया, अल्लाह के नबी ने फरमाया लौ क़ुल्तु नअम लवजबत वलमस्तताअतुम, अगर मैं हाँ कह देता शरीयत का ये हुक्म बन जाता, हर साल आप पर हज फ़र्ज़ हो जाता जिसकी तुम इस्तिताअत नहीं रख सकते। ये जो है मुस्लिम की रिवायत है। हाज़रीन, इस तरह जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रीज़ा हज की तालीम अपनी उम्मत को दी, फ़रीज़ा हज की तालीम अपनी उम्मत को दी। और याद रखें इस हदीस में जहाँ अल्लाह के नबी ने फ़रीज़े हज की तरफ इशारा किया कि हज मुस्तती पर फ़र्ज़ है, वहीं आपने ये भी कहा एक मुस्तती पर ज़िंदगी में एक ही मरतबा हज फ़र्ज़ होता है। एक मरतबा हज अदा कर लिया वो फ़रीज़ा उससे ख़त्म हो गया, फिर अगर वो अदा करेगा वो नफिल में शुमार किया जाएगा। हाज़रीन, हज की फ़र्ज़ियत शराइत से पूरी होती है। इसके चंद शराइत हैं, इसके चंद ज़वाबित हैं। उन ज़वाबित की रोशनी में हम कह सकते हैं कि किस पर हज फ़र्ज़ है और किस पर हज फ़र्ज़ नहीं है। पहली शर्त अहले इल्म ने बताई कि मुसलमान हों, क्योंकि इस्लाम के बाद ही अल्लाह के पास इबादतें मकबूल होती हैं। कबूलियत आमाल के लिए इस्लाम शर्त है और ये हज अरकान इस्लाम का एक रुकन है, जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो लिहाजा शहादतैन के इकरार के बाद ही, इस्लाम के कबूल किए जाने के बाद ही मुसलमान पर फ़र्ज़ का अदा कर जो है हज अदा करना ये फ़र्ज़ होता है। इसी तरह पहली शर्त के बाद दूसरी शर्त ये बताई गई कि आकिल हो, क्योंकि पागल पर जो गैर समझ होता है, पागल होता है, उस पर वो मुकल्लफ़ नहीं होता, वो शरीयत का मुकल्लफ़ नहीं है, वो मरफ़ूल क़लम है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 3 लोग ऐसे हैं जिनसे कलम उठा लिया गया है, एक सोने वाला जब तक जाग जाए, एक बच्चा जब तक बालिग हो जाए, एक पागल जब तक समझदार हो जाए, आकिल हो जाए। तो आकिल होना भी शर्त है हज फ़र्ज़ होने के लिए, हज फ़र्ज़ होने के लिए। इसी तरह तीसरी शर्त ये बताई गई, तीसरी शर्त कि बालिग हो, क्योंकि बच्चे पर हज फ़र्ज़ नहीं है और बच्चा मुकल्लफ़ नहीं है शरीयत के अहकाम का, और ये उन लोगों में आता है जिससे कलम उठा लिया गया है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सगीर हत्ता यबलुग, बच्चा यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए। हाँ, अगर वालिदैन ने
بچے کو بچپن میں ہی حج کروایا ہے، اپنے حج کے دوران بچے کو ساتھ لے کر گئے، حج کروائے، حج کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن وہ جب بڑا ہوگا مستطیع کہلائے گا، قدرت رکھے گا حج کرنے کی، تب اس پر حج پھر فرض ہوگا۔ بچپن میں کیا ہوا حج یہ نفل شمار کیا جائے گا۔ حاضرین، اسی طرح چوتھی شرط آزاد ہونا۔ غلامی کا دور اب تو نہیں رہا، لیکن جب شرط کی بات آتی ہے تو میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، غلام نہ ہو، یعنی آزاد ہو۔ غلام بھی اگر غلامی میں حج کیا ہو تو غلام آزاد ہونے کے بعد جب وہ مستطیع ہوگا، جب وہ قدرت رکھے گا حج بیت اللہ کے لیے، بیت اللہ کی طرف جانے کی، تو اس پر حج فرض ہوگا۔ حاضرین، اسی طرح جو پانچویں شرط ہے وہ ہے مستطیع ہونا، استطاعت رکھنا، قدرت رکھنا۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے، غور سے سنیں۔ تفصیل یہ ہے کہ قدرت اس معنی میں، استطاعت اس معنی میں کہ انسان مالی اعتبار سے قدرت رکھتا ہو، انسان بدن کے اعتبار سے قدرت رکھتا ہو، اور انسان جو ہے حج کے لیے جانے کے لیے، ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانے کے لیے شرائط ہوتے ہیں، جو شرائط ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے، جو ضوابط ہوتے ہیں وہ بھی مکمل طور پر اترتے ہوں اور جو ہے راستہ پرامن ہو۔ مال کیا مطلب؟ مال کی قدرت ہو، یعنی اتنا تو اس کے پاس مال ہو کہ سفر حج کا خرچ وہ برداشت کر سکے، اور گھر والوں کو جو وہ چھوڑ کر جا رہا ہے ان کے نان نفقے کا انتظام کر جائے، ان کے ضروریات کا انتظام کر جائے، وہ مستطیع ہے، مالی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح صحت مند ہو، یعنی بدنی استطاعت رکھنے والا ہو، بدنی استطاعت رکھنے والا ہو کہ وہ سفر کرنے پر استطاعت رکھے، مال بھی ہے اور صحت مند بھی ہو، سفر کی وہ استطاعت رکھے، مناسک حج ادا کرنے کی قدرت رکھے، وہاں جا کر مشکلات برداشت کرنے، صبر کرنے کی اس کے اندر قدرت ہو اور اس کے اندر وہ طاقت ہو۔ یہ ہے صحت، یہ ہے جو ہے بدنی استطاعت۔ ہاں، اس میں تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ انسان مال رکھتا ہو لیکن اس کے پاس اس کی جو ہے صحت اسے ساتھ نہیں دے رہی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، یا لا علاج بیماری میں مبتلا ہے اور کمزور ہو چکا ہے، سفر کی مشقتیں برداشت نہیں کر سکتا، مناسک حج کما حق ادا نہیں کر سکتا، شریعت نے ایسے شخص کے لیے ایک آپشن دیا ہے۔ وہ آپشن یہ ہے کہ وہ اپنا حج دوسرے سے کروا سکتا ہے، جسے حج بدل کہتے ہیں، وہ کروا سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، قبیلہ خثعم کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اللہ کے نبی، میرے والد پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بوڑھے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر سکتے، بڑھاپے کی وجہ سے وہ سفر کی مشقتیں برداشت نہیں کر سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ اس صحابیہ کے سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جواب دیا، ہاں کا جواب دیا، ہاں ادا کر سکتی ہوں۔ یہ اس وقت انہوں نے سوال کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں پہلا اور آخری حج کیا، اس حج کے موقع پر صحابیہ نے سوال کیا تھا۔ حاضرین، اسی طرح حج بدل کی جب بات آتی ہے تو ایک بات یاد رکھنا کہ جس سے انسان اپنا حج کروا رہا ہے حج بدل کے نام پر، جس سے کروایا جا رہا ہے وہ شخص خود پہلے حج کیا ہو اپنا، یہ شرط ہے حج بدل کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے دیکھا، یہ آواز سنی، لبیک ان شبرما کی ندا آپ نے سنی، یعنی شبرما کی طرف سے میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فوراً اس صحابی سے سوال کیا، یہ شبرما کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بھائی یا قریبی رشتہ دار ہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تم ان کی طرف سے حج کر رہے ہو تو کیا تم اپنا حج کیے ہو؟ صحابی نے کہا میں نے نہیں کیا ہے اپنا حج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عن نفسک ثم حج عن شبرما، اے اللہ کے بندے خود پہلے اپنا حج کرو، اس کے بعد دوسروں کا حج بدل کے طور پر ادا کرو۔ تو اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ اگر دوسرے سے اپنا حج کروایا جا رہا ہو، دوسرے سے اپنا حج کروائے جانے کی نوبت آئی ہو، ایسی صورت میں دیکھیں کہ سامنے والا خود اپنا حج کیا ہے یا نہیں۔ حاضرین، اسی طرح جو ہے جس طرح مردوں پر حج فرض ہے،
ایسے ہی عورتوں پر بھی حج فرض ہے۔ عورت کے لیے بھی یہ سارے شرائط لاگو ہوں گے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور استطاعت رکھنے والی ہو، استطاعت کی ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ لیکن ایک زائد شرط اہل علم نے یہاں یہ ذکر کی ہے کہ عورت سفر کے دوران عورت کے ساتھ اس کا شوہر رہے گا یا کوئی محرم رہے گا، یعنی محرم یعنی وہ شخص جس کا عورت سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، ایسے جن سے شادی کرنا عورت کے لیے حرام ہے، یہ محرم کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ساتھ رہنا یا پھر شوہر ساتھ رہنا یہ شرط ہے، عورت کی استطاعت میں یہ داخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے کہا کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے الا کہ کوئی اس کے ساتھ اس عورت کا محرم ہو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی عورت تنہا سفر نہ کرے الا کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میرا نام فلاں غزوے میں لکھ لیا گیا ہے، میری بیوی جو حج کے لیے نکل چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی صحابی کی زبانی جو ہے بات سنی، آپ نے فرمایا انطلق فحج مع امراتک، اے اللہ کے بندے جاؤ اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، غزوہ چھوڑو، حج کے لیے بیوی کے ساتھ نکل جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیوی کے ساتھ شوہر کو جانے کا حکم دیا کہ بیوی کو تنہا نہ بھیجو، تم ان کے ساتھ جاؤ حج کے لیے۔ تو پتہ چلا عورت پر بھی حج فرض ہے، یہاں تک کہ پیارے نبی نے فرمایا یہ حج عورت کے حق میں جہاد کے برابر ہے۔ جہاد میں جیسے مشقتیں برداشت کی جاتی ہیں، عورت پر تو جہاد فرض نہیں ہے، لیکن عورت کا حج و عمرہ کرنا ہی اس کے حق میں جہاد ہے۔ حاضرین، یہ شرائط ہیں یہ شرائط کے مکمل اترنے پر انسان پر حج فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی زندگی میں حج فرض ہونے کے بعد حج ادا کیے بغیر وفات پا جاتا ہے، استطاعت رکھتے ہوئے بھی ادا نہیں کیا اور وفات پا گیا، تو ضروری ہے اس کے رفقا، اس کے گھر والوں پر کہ اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے اس سے اتنا مال نکالا جائے جس سے اس کی طرف سے حج ادا کیا جا سکے، کیونکہ وفات کے بعد بھی اگر حج ادا نہ کیا ہو تو فرضیت باقی رہتی ہے۔ حاضرین، لہٰذا جس پر حج فرض ہو جائے اسے چاہیے کہ حج کی ادائیگی میں دیر نہ کرے، تاخیر نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، حسن روایت ہے، آپ نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کر لے اسے چاہیے کہ جلدی کرے حج کی ادائیگی میں، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ انسان بیمار ہو جائے یا اس کی سواری گم ہو جائے یا اسے کوئی حاجت پیش آ جائے یا کوئی ایسے مسئلے میں پڑ جائے جس کی وجہ سے وہ حج ادا کرنے سے قاصر ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے جس کو مستطیع بنایا ہے، جو استطاعت رکھنے والا ہے، جس پر یہ شرائط لاگو ہوتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ حاضرین، اسی طرح حج کے فضائل یہ ہیں کہ حج کے فضائل کئی ہیں، میں چند بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ کئی فضائل ہیں، اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ حج کو کمزوروں کا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے، حسن روایت ہے، آپ نے فرمایا الحج جہاد کل ضعیف، حج ہر کمزور کا جہاد ہے۔ کمزور جو بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے حج نہیں کر سکتا اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد نہیں کر سکتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ حج کر لیا تو جہاد کے برابر ہے۔ عورت جہاد اس پر فرض نہیں ہے، وہ جو ہے حج کر لی وہ جہاد کے برابر ہے۔ اسی طرح جو انسان حج و عمرے میں تکرار کرتا ہے، بار بار اللہ کی استطاعت دینے کے بعد، فرضیت کو ادا کرنے کے بعد نوافل حج و عمرے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے گناہ اور اس کی غریبی ہٹا دی جاتی ہے، اس کی زندگی سے دور کر دی جاتی ہے۔ جو ہے نسائی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، کہ حج اور عمرے میں تکرار کرتے رہو، اس میں جو ہے مواظبت رکھو، کیونکہ یہ ایسے گناہوں کو اور فقر کو دور کر دیتے ہیں، یہ عمل دور کر دیتا ہے جیسے یہ بھٹی آگ
लोहे को, सोने चांदी को खबासत से पाक कर देती है। हाज़रीन, इसी तरह एक फ़जीलत ये भी है, हज मबरूर का बदला जन्नत है। हज मबरूर का बदला जन्नत है। हज मबरूर कहते किसको हैं? हज मबरूर जो मसनून तरीक़े पर हो, शरई तकाज़ों के ऐन मुताबिक हो और उसमें कोई कमी बेशी ना हो, उसमें कोई गुनाह के काम ना किए जाएँ, मुहर्रमात और महदूरात से बचकर हज किया जाए ऐन शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक और मस्तून तरीक़े के मुताबिक, ये हज मबरूर कहलाता है। अल्लाह के नबी ने ऐसे हज के बदले के बारे में फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। बुखारी की रिवायत है कि हज मबरूर का बदला जन्नत ही है। इसी तरह एक फ़जीलत ये भी है कि इंसान जब हज के दौरान गुनाहों से बचता है, छोटे गुनाहों से भी बचता है, बीवी से बेतकल्लुफ़ी वाले आमाल से भी बचकर हज अदा करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान, ऐसे हाजी के हक़ में क्या फ़जीलत बयान की, सुनिए। बुखारी की रिवायत है, मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ का यौमि वलदतहु उम्मुह, रजअ का यौमिन वलदतहु उम्मुह। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे और उस हज में हर छोटी बड़ी शरई मुखालिफत से बचा रहे और बीवी से बेतकल्लुफ़ी से बचा रहे, फ़िस्क़ और फुजूर से बचा रहे, तो गोया वो ऐसे लौट रहा है जैसे आज ही वो अपनी जो आज ही माँ से जन्म लिया हो। जैसे बच्चा बेगुनाह होता है, वैसे ही ऐसा हाजी बेगुनाह होकर लौटता है। हाज़रीन, इसी तरह एक और फ़जीलत ये है कि हज उम्रा करने वालों की दुआएँ रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है। अल-गाज़ी फ़ी सबीलिल्लाह वल हाज वल मुअतमिर वफ़दुल्लाह। हज करने वाला, उम्रा करने वाला ये अल्लाह का मेहमान होता है। अल्लाह के बुलावे पर अल्लाह के घर को हाज़िरी देता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी दुआ कबूल फरमाता है। आखिरी फ़जीलत में बताकर अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दौरान हज हालत एहराम में वफ़ात पा जाता है तो कल क़यामत के दिन लब्बैक कहते हुए उठेगा। मुस्लिम की, बुखारी की रिवायत है, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अरफा के मैदान में एक सहाबी सवारी से गिरकर वफ़ात पा गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी के बारे में फरमाया कि उन्हें पानी और बेरी के पत्ते से गुस्ल दो और उन्हें जो दो कपड़ों में कफन दो और उनको इत्र मत लगाओ और उनके सर को खुला रखो। कल क़यामत के दिन ये हाजी हालत एहराम में जो वफ़ात पाया है लब्बैक कहते हुए उठेगा। तो ये फ़जीलत रही हज करने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हम कहने वाले आप सुनने वालों को इन फ़ज़ाइल को गहराई से, इन मसाइल को गहराई से जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनके मुताबिक ज़िंदगी को ढालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।